السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میرا نام عبدالصمد ہے، میں کراچی سے حضرت جی کا مرید بات کر رہا ہوں۔ پچھلے ہفتے حضرت جی کو ہم نے لائیو نہیں دیکھا تو ہم نے حضرت جی کو تو بہت زیادہ مس کیا۔ سیٹرڈے کو ڈپریشن کا سنڈے کو ڈپریشن کا ہو جاتا ہے ہمیں، ہم حضرت جی کو لائیو نہ دیکھیں۔ بس دعاؤں کی درخواست ہے۔ اللہ تعالیٰ پرویز صاحب آپ کو بھی بہت بہت مبارکباد، شرعی تعلیم کی، اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت دے رکھنے کی، اس کو مکمل کرنے کی، آمین سبحان اللہ۔ میرا سوال یہ ہے کہ میرے ساتھ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ مجھے رات میں نا نیند نہیں آتی، صرف اس ٹینشن اور پریشانی میں کہ کہیں میری تہجد یا فجر وغیرہ قضا نہ ہو جائے، جس کی وجہ سے میں ساری رات جاگتا رہتا ہوں۔ تو اس وجہ سے میرا پھر آفس ورک اور باقی ساری چیزیں بہت سفر کر رہی ہیں۔ تو اس سے بس اس کے بارے میں کچھ عنایت فرما دیجیے، کوئی سا سولوشن ہے، کوئی ایسا مسئلے کا حل کر دیجیے۔ ٹھیک ہے سمجھ، شکریہ سمجھ صاحب، وعلیکم السلام۔ جی اللہ اکبر، ماشاء اللہ ماشاء عبدالصمد صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کی محبت کو قبول فرمائے۔ کراچی پاکستان سے کال کر رہے ہیں، ہمارے وطن عزیز پاکستان سے کال آتی ہے، ہمیں دوہری خوشی ہوتی ہے۔ اور باقی ہے کہ آپ کا ہمارے پروگرام کے ساتھ تعلق، اور لائیو نہیں دیکھا پچھلے پروگراموں میں تو آپ جو پریشان ہو گئے، لیکن اس وقت تبلیغی اجتماع میں مجھے جانا تھا، اس وجہ سے جو ہے میں مصروف ہو گیا، تو اس لیے ہم جو لائیو پروگرام نہیں کر سکے۔ اور باقی یہ ہے کہ آپ نے جو ہے، خیر آپ کا یہ فکر اور ایڈکشن تو اچھا ہے کہ آپ تہجد اور فجر کے خوف میں رات بھر سوتے نہیں ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ یہ صحت کے لیے بھی مضر ہے کہ آپ کو نیند نہ آئے، اور جم کر نیند نہ آئے تو پھر یہ آپ کے لیے آگے مسائل پیدا کرے گی، اور جس کی وجہ سے آپ کہہ رہے ہیں کہ فیملی بھی سفر کرتی ہے۔ تو اس کے لیے آپ ایسا کریں کہ پہلی بات تو یہ کہ آپ یہ ٹینشن نہ لیں، کیونکہ اللہ کی عبادت ہے، اللہ کے سپرد کر کے رکھیں کہ اللہ ہی اپنے وقت پہ مجھے اٹھائے گا، اور اللہ سے یہ کمٹمنٹ کریں کہ اللہ تیری عبادت میں نے کرنی ہے، اور تو نے مجھے اس وقت میں جگانا ہے، میں تو ریلیکس ہو کے سو رہا ہوں، کیونکہ یہ ٹائم تو جو مجھے سونے کا دیا عشاء کے بعد سے لے کے فجر تک، یا عشاء کے بعد سے لے کے تہجد تک، یہ جو 4 گھنٹے ہیں مجھے بھرپور نیند لینی ہے، اور اس کے بعد تہجد میں اٹھانا تیرا کام ہے۔ یہ ایک تو اللہ سے کمٹمنٹ کریں۔ پھر سورہ زلزال 1 مرتبہ پڑھیں، اور تسبیحات جو ہے وہ فاطمہ یہ آپ پڑھیں، 33 مرتبہ سبحان اللہ، اور 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر، یہ پڑھ کے بند پہ دم کریں، اور دروشی پڑھتے پڑھتے سو جائیں۔ بھلے شارٹ درود پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ نبی الامی، صلی اللہ علیہ نبی الامی، صلی اللہ علیہ نبی الامی، یہ پڑھتے پڑھتے سو جائیں، انشاءاللہ بھرپور نیند آئے گی۔ اور اپنے وقت پہ جب تہجد میں اٹھنا چاہتے تہجد، یا فجر میں اٹھنا چاہتے فجر، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی آنکھ کھول دیں گے۔ لیکن اس کی ایسی ٹینشن سر پہ نہ لیں جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ اس خوف میں آپ جو ہے وہ جو سوتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ یہ مطلوب نہیں ہے، شریعت کو مطلوب یہ کہ آپ سوئیں اور اس وقت میں اٹھیں، اور اگر سوتے رہ بھی گئے، تہجد فوت بھی ہو گئی، تو نبی نے اس میں بھی آپ کو ریلیکس دیا، آپ پریشان نہ ہوں۔ اس لیے فرمایا کہ انما التفریط، فرمایا کہ لا تفریط فی النوم، کہ کوتاہی جو ہے وہ سونے میں نہیں ہے، انما التفریط فی الیقظہ، بیداری میں کوتاہی کہلاتی ہے۔ مطلب اگر بیداری میں آپ نے نماز کو قضا کر دیا تو نبی نے فرمایا یہ کوتاہی ہے، اس کا آپ کو جواب دینا پڑے گا، اس بارے میں الرٹ رہو۔ لیکن فرمایا کہ سو گیا، سوتا ہی رہ گیا، لمبی نیند چلی گئی تھکاوٹ میں، فجر نکل گئی، 8 بجے سورج نکلا، اب آنکھ کھلی، فرمایا کہ لا تفریط فی النوم، سونے میں کوئی کوتاہی نہیں، جب آنکھ کھلی اوہو اٹھے اور وضو کر کے جب قضا نماز پڑھ لی، تو کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ تو نبی نے ہمیں یہ بھی تسلی دی ہے، لہٰذا سب چیزیں سامنے رکھ کے، یہ نہیں کہ اپنے اوپر اتنا اس کا سوار کر لیں کہ آپ کو فوبیا ہو جائے کہ آپ دن رات بھر سو ہی نہیں رہے کہ تہجد میری فوت نہ ہو جائے، فوت ہو جائے کوئی بات نہیں، تہجد ویسے آپ پر کون سا فرض ہے۔ آپ فجر میں آنکھ کھل جائے، فجر بھی خدا نہ خواستہ نیند میں فوت ہو گئی، تو نبی نے فرمایا کہ نیند میں جو چیز فوت ہو گئی ہے تو وہ کوئی کوتاہی گناہ کی بات نہیں ہے، جب اٹھو گے پڑھ لینا۔ تو مطلب ہمارا دین تو بہت ہی آسان اور سمپل اور سادہ اور میٹھا ہے، اس کے لیے کو اپنے لیے ایسی ٹینشن بنا کے کہ ساری فیملی کو بھی آپ نے جو ہے وہ سفر میں ڈال دیا، اپنے آپ کو بھی سفر میں ڈال دیا کہ رات بھر بندہ سو نہیں رہا، دن میں جاب کرنی ہے، لہٰذا بالکل ریلیکس ہو کے لائف گزاریں، انشاءاللہ اللہ کی مدد آپ کے ساتھ چلے گی۔ بہت شکریہ حضرت، آپ نے بہت سے لوگوں کی مشکلات کو آسان کر دیا۔